صفحہ نمبر 44، صفحہ نمبر 44 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 44 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوه إلى سواء الجحيم۔ اس سے پہلے رکوع کے آخر میں آپ نے ایک آیت سنی تھی، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین۔ خالق ارض و سما کا ارشاد ہے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ جس دن ہر ایک کا فیصلہ ہونا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس آدمی نے دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے، چاہے وہ اچھا عمل کیا ہے کہ برا عمل کیا ہے، کفر کو اختیار کیا ہے یا اسلام کو اختیار کیا ہے، شرک کو اختیار کیا ہے یا توحید کو اختیار کیا ہے، ہر چیز نکھر کر بالکل سامنے آ جائے گی، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، بالکل نکھر کر واضح ہو کر صاف ستھری ہو کر ہر چیز ہر ایک کے سامنے آ جائے گی، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم زیادتی بالکل نہیں کی جائے گی۔ آج کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، ہلا دینے والی آیات ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں خالق ارض و سما کا غضب ہے، غصہ ہے، اور دوسری آیات کے اندر خالق ارض و سما کی رحمتیں۔ دو گروہ ہوں گے، ان کے کھانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک گروہ ہے کافروں کا، مشرکوں کا، اور دوسرا گروہ ہے
مومنین کا اور موحدین کا قرآن مجید کا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ وہ مسئلہ توحید ہے، اور قرآن مجید نے جس چیز کی بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے اور قرآن مجید نے جس کو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ رد کیا ہے وہ ہے شرک، وہ ہے شرک۔ پھر ایک شرک اعتقادی ہے اور دوسرا شرک فعلی ہے۔ دو قسم کے شرک ہیں، ایک شرک ہے شرک اعتقادی، عقیدے والا شرک۔ کیا مطلب؟ خالق ارض و سما کی ذات کے علاوہ کسی کو عالم الغیب جاننا ماننا، مختار کل ماننا، معز ماننا، مذل ماننا، یہ اعتقادی شرک ہے، عقیدے کا شرک۔ جس کے عقیدے میں یہ بات ہو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، مختار کل بھی ہے، دینے والا بھی ہے، یہ اعتقادی شرک ہے۔ اور قرآن مجید نے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے پرزور انداز کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ اور ایک ہے فعلی شرک۔ فعلی شرک کسے کہتے ہیں؟ کسی کے نام کی نظر و نیاز ماننا، قبروں کے طواف کرنے، قبروں کے سامنے سجدے کرنے، قبروں کو بھروسہ دینا، یہ سارے فعلی شرک ہیں۔ فعلی شرک۔ شام انبیاء کی بستی ہے کہ نہیں ہے؟ شام میں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفن ہیں؟ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شام تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ انبیاء کی قبریں بھی موجود تھی وہاں۔ کبھی زندگی میں امام الانبیاء نے 23 سالہ دور کے اندر ایک دن بھی اپنے صحابہ سے کہا ہو کہ تیاری کرو، آج ملک شام انبیاء کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کوئی؟ آپ نے 23 سالہ دور کے اندر کبھی نہیں کہا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے وہ سامنے لے آئے، قرآن و سنت سے لے آئے۔ محترم، بڑی شدت کے ساتھ قرآن نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کا دور کتنا عرصہ رہا؟ 100 سال آپ کے بعد صحابہ کا دور ہے۔ کتنا؟ 1 صدی کا دور ہے۔ چڑھاوا چڑھانا، دیا جلانا، قبر کا طواف کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ 100 سالہ دور کے اندر کوئی یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے نبی کی قبر کو ہاتھ لگایا ہو۔ نبی کی قبر کو ہاتھ لگایا ہو 100 سال کے دور میں کوئی یہ بھی ثابت نہیں کر کے دے سکتا۔ اللہ نے
درس دیا ہے، اور پیغمبر نے اس شہید کو بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے. لوگوں، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، یہ امام الانبیاء نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ اللہ کا مقام، اللہ کی شان، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، یہ امام الانبیاء نے، ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کا مقام سمجھایا اور لوگوں کو اپنا مقام بھی سمجھایا. اللہ کا مقام بھی سمجھایا اور اپنا مقام بھی سمجھایا کہ اللہ کا کیا مقام ہے اور پھر میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مقام ہے. پوری احادیث کا ذخیرہ آپ کھنگال لیں، پوری احادیث کا ذخیرہ آپ کھنگال لیں، ہر فرقہ الٹ کے دیکھ لیں، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ہر فرقہ الٹ کے دیکھ لیں، ہر باب کھول کے دیکھ لیں، ہر صفحے کی ہر سطر کو دیکھ لیں. کبھی کسی جگہ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ سے کہا ہو کہ میرے مقام کو کم نہیں کرنا ہے، میرے مقام کو کم نہیں کرنا ہے؟ کسی جگہ بھی نہیں کہا، کسی جگہ نہیں کہا. کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا مائی کا لال کہ امام الانبیاء نے ذخیرہ احادیث کے اندر یہ کہا ہو کہ میرے مقام کو کم نہیں کرنا. یہ نہیں کہا. یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے مقام کو کم نہیں کرنا؟ یہ نہیں کہا تو یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ اس کا مشاہدہ، مظاہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے مقام کو کم کیا ہے کہ بڑھایا ہے؟ کیا کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ یہ اس لیے نہیں کہا کہ میرے مقام کو کم نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ چیز آپ کے بالکل سامنے تھی کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کے مقام کو کم نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے؟ بڑھایا ہے. اور کتنا بڑھایا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. جب انہوں نے اپنے نبیوں کے مقام کو بڑھایا تو وہ کیا ہوگے؟ وہ کیا ہوگے؟ مشرک ہوگے. آپ نے بات ذرا توجہ سے سننی ہے. میں نے یہ ساری سمجھانے کے لیے، یہ سارا جو بات میں نے باندھی ہے نا، یہ ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے باندھی ہے تاکہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے، آپ کے دل میں بات اتر جائے کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کے مقام کو بڑھایا تو خالق ارض و سما نے فیصلہ نازل کر دیا، کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں. اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے مقام کو، درجے کو، مرتبے کو اس جگہ سے نکال کے خالق ارض و سما کے درجے کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، مقام کے ساتھ، شان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. یہ آپ نے نہیں کہا کہ میرے مرتبے کو کم کرنا ہے، نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ذرا توجہ سے سننا. میں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا
لا ترفعونی، رفع اوپر لے جانا، رفع کا معنی ہے اوپر لے جانا. آپ نے فرمایا لا ترفعونی فوق منزلتی. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرتبے کو کم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے فرمایا لا ترفعونی، لا ترفعونی فوق منزلتی. اوے لوگوں سن لو، میرے مقام کو، میرے مرتبے کو، میری شان کو میرے مقام سے، میرے مرتبے سے، میری شان سے بڑھانا نہیں ہے، بڑھانا نہیں ہے. لا ترفعونی فوق منزلتی، نہیں بڑھانا. اتنا تو عربی کے ساتھ آپ کو انس ہوگا کہ آپ معنی سمجھ رہے ہوں گے. لا ترفعونی، نہیں بڑھانا، فوق منزلتی، میری منزل کو، میرے مرتبے کو، میری شان کو. التی انزلنی اللہ تعالی، اس مرتبے سے جس مرتبے پر مجھے میرے مالک نے اتارا ہے، جس مرتبے پر مجھے میرے مالک نے اتارا ہے. آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ساقی کوثر، شافی محشر، صاحب قرآن، صاحب معجزات، صاحب معراج، صاحب کوثر، مقام محمود کا دولہا. یہ مقام ہے، مقام محمود کا دولہا. آپ نے فرمایا جس مرتبے پر، جس شان پر، جس درجے پر مجھے میرے مالک نے اتارا ہے نا، التی انزلنی اللہ تعالی، وہ مرتبہ جس پر مجھے میرے رب نے اتارا ہے. سن لو لوگوں، انما انا عبد اللہ ورسولہ، انما انا عبد اللہ ورسولہ. پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، بعد میں اللہ کا رسول ہوں. پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں اور بعد میں اللہ کا رسول ہوں. غلب نہیں کرنا. عیسائی غلب کرتا ہے تو قرآن اسے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. یہودی غلب کرتا ہے اپنے نبی کے بارے میں، قرآن اسے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. میں غلب کرتا ہوں اپنے پیغمبر کی شان میں، مرتبے میں، درجے میں، مقام میں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اللہ کی نبی کی زبان آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی شان، مرتبے، مقام کے بارے میں میرے پیغمبر کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے. میرے پیغمبر کو مرتبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. اور کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے. کوئی مائی کا لال جرأت کر سکتا ہے آپ کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی؟ جسے قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، جسے قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، میرا پیغمبر ہے، ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا ہے، بلند کر دیا ہے. آپ نے بات کو ذرا غور سے سننا ہے. میں شرک اعتقادی کا معنی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شرک اعتقادی کسے کہتے ہیں اور شرک فعلی اور اعتقادی میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے فرمایا اوے لوگو سن لو، لا تطرونی، آپ نے فرمایا سن لو، لا تطرونی کما عطرت النصارى عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم. اور میرے مقام کو اس طریقے سے مت بڑھا دینا جیسے
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے مقام کو بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ میرے مقام کو اس طریقے سے مت بڑھانا۔ ہم نے بڑھایا کہ چھوڑا؟ سوال تو یہ ہے۔ اب امام الانبیاء کی زبانی یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حدیثیں اور یہ مستند احادیثیں ہیں، آپ کو ساری 76 کی کتابوں میں یہ ملیں گی۔ آپ نے فرمایا میرے مقام کو ایسے نہیں بڑھانا جیسے عیسائیوں نے بڑھا دیا اور یہودیوں نے بڑھا دیا، وہ تو ہو گئے کافر۔ اور ہم نے کیا کہا؟ وہی جو مستوی عرش تھا، وہی جو مستوی عرش تھا، سمجھ گئے کہ جس نے عرش پر استوا کیا، یہ ہم نے کہا۔ اور کس کے لیے کہا؟ امام الانبیاء کے لیے کہا۔ آپ کی شان کو ہم نے کیسے بڑھایا؟ کیا جس درجے میں آپ نے کہا تھا مجھے رکھنا ہے، ہم نے اس درجے میں رکھا کہ اس درجے سے نکال کے باہر کر دیا؟ کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، کہ جو عرش پہ خدا تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے اتر آیا۔ یہ ہم نے کہا۔ آپ کی شان کو کتنا بڑھایا؟ ایک پنجابی کا ایک شاعر ہے، ایک پنڈ میں رہتا ہے، اس کے پنڈ کا نام ہے، اس پنڈ میں اس کا پیر رہتا ہے۔ میری زبان پنجابی نہیں ہے، آپ پنجابی زبان سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا چاچڑ وانگ مدینہ دسے، چاچڑ وانگ، وانگ مثل طرح، وانگ کا معنی ہے مثل طرح، جیسا، یہ پنجابی کا لفظ ہے۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ۔ مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے، علی پور بھی۔ شاعر علی پور کا رہنے والا ہے اور اس میں اس کا پیر رہتا ہے، اور اس نے پھر شعر کیسے کہا ہے؟ اس نے کہا ہے مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے، علی پور بھی۔ ادھر جاؤ تو اچھا ہے، ادھر آؤ تو اچھا ہے۔ مدینہ میں بھی جاؤ تو اچھا ہے، ادھر بھی جاؤ تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں غلب نہ کرو، اور لوگوں نے ان سے انتہا کر دی نا، غلب کی انتہا کی یا نہیں کی؟ احد نے نیم دا بھرکا پایا تے محمد بن گیا۔ احد نے نیم دا بھرکا پایا تے محمد بن گیا۔ آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ شرک نہیں ہے تو شرک ہے کیا؟ شرک ہے کیا ہے جس کی قرآن نے تردید کی ہے؟ لوگوں شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، ہے کیا؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی، توجہ کرنا۔ بارشیں بند ہو گئی، قحط آ گیا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے، قحط آ گیا ہے، بارشیں نازل نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر میدان میں نکل گئے۔ توجہ کرنا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الاستسقاء میں یہ موجود ہے، ابو داؤد شریف بھی موجود ہے، کتاب الاستسقاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر میدان میں گئے، صحابہ آپ کے پیچھے ہیں، میدان میں پہنچے،
آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسے کیا آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا یفعل ما یرید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگلے جملے کیا ہیں؟ یہ حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت الغنی، لا الہ الا انت الغنی، کوئی الہ نہیں ہے، انت الغنی، یہ دعا کے الفاظ آپ بولنے ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء۔ دوسرا جملہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، مولا تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ فقیر جمع فقراء کی، اور قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یا ایھا الناس، عربی سے مس رکھنے والا، تھوڑا سا بھی کوئی مس رکھنے والا آدمی ہو نا، یہ الناس کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے۔ مجھے عربی لغت کے اعتبار سے یہ ان سے نبیوں کو، ولیوں کو باہر کوئی نکال کے دکھائے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سارے مانگت ہو، تم سارے فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کے، واللہ هو الغنی، اور اللہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا غیثا، مولا بارش نازل کر دے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مولا بارش نازل کر دے۔ آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے اتنی تیز بارش نازل ہوئی نا، اتنی تیز بارش نازل ہوئی۔ آپ نے دیکھا کوئی صحابی بھاگ کر درخت کی اوٹ میں جا رہا ہے، کوئی کسی دیوار کے پیچھے چل رہا ہے، اور کوئی پھسل رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کا منظر دیکھا نا، آپ مسکرا گئے، فوراً آپ کے دماغ میں یہ بات آئی، کہیں یہ میرے صحابہ یہ میرا کمال نہ سمجھ جائیں، یہ صحابہ میرا کمال نہ سمجھ جائیں کہ یہ نبی کا کمال ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے بارش برسنے لگ گئی ہے۔ آپ کے دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے، اور اسی وقت آپ اپنے صحابہ کی اصلاح کرنے لگ جاتے ہیں۔ فوراً آپ نے اپنے صحابہ کی اصلاح کی، فرمایا اوے میرے صحابہ سن لینا، اشہد ان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر۔ فوراً بارش برسنے کے بعد آپ نے صحابہ کی اصلاح فرمائی کہ ان کے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ یہ نبی نے ہاتھ اٹھائے تو یہ نبی کا کمال ہے۔ آپ نے فوراً بتایا اوے لوگوں، اشہد ان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِلَيَّ وَإِلَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، سن لو کہ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں اور اس کا رسول بعد میں ہوں۔ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی شرک کی میں نے تفصیل بتائی ہے، تھوڑی سی۔ شرک اعتقادی کیا ہوتا ہے اور شرک فعلی کیا ہوتا ہے؟ وقت ہو گیا پورا آدھا گھنٹہ،
انشاءاللہ زندگی رہی تو آیات کا ترجمہ اور پھر آیات کی تفصیل یہ زندگی نے ساتھ کیا تو انشاءاللہ العزیز کل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک اعتقادی سے اور شرک فعلی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نتھری ہوئی توحید کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے مرتبے شان اور مقام کو اور امام الانبیاء کے مرتبے شان اور مقام کو اللہ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اللہ ہمیں امام الانبیاء کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك. اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے.